बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मोहसिन कमर। नाज़रीन, प्रोग्राम खेत खलियान सच टीवी और PRC की मुश्तरका पेशकश है। प्रोग्राम खेत खलियान में ज़राअत के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की जाती है। आज के प्रोग्राम में फलदार पौधों की नर्सरी की जो तस्दीक शुदा नर्सरी है उसकी अहमियत पर बात की जाएगी। प्रोग्राम में हमारे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं। आप नेशनल कोऑर्डिनेटर फ्रूट प्रोग्राम NARC हैं और इसके साथ साथ एक पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बाहमी इश्तराक से एक जो प्रोग्राम बनाया गया है ASLP, आप उसके भी कोऑर्डिनेटर हैं। सिट्रस प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हैं। हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर हफीज़ुर रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम दिया। सबसे पहले ये बताइए कि जो तस्दीक शुदा नर्सरी की बात की जाती है इसकी अहमियत क्या है? देखें, नर्सरी की अहमियत बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से कोई इमारत बनानी हो तो उसके लिए बुनियाद की अहमियत है। ये भी किसी बाग में जो है वो जब एक बाग जो है उसको परवान चढ़ाना है तो उसमें एक बुनियाद की अहमियत रखती है। इसके ऊपर अगर ध्यान नहीं दिया जाता तो आप देख लें कि जिस तरह से इमारत का हशर होगा वही हशर बाग का होगा। सही। इसकी अहमियत जो है वो मुसल्लम है। और आप अगर किसी जो ग्रोअर हैं फलों के उनसे पूछ के देखिए तो वो सो यहाँ पे एक अहम चीज़ ये है कि नर्सरीज तो बहुत सारी बनी हुई हैं। जब तस्दीक शुदा नर्सरी की बात की जाती है तो उससे हमारी क्या मुराद है? देखिए, नर्सरीज जो हैं वो तस्दीक शुदा नर्सरी जो है वो एक अपने लफ्ज़ के तौर पे भी ठीक है, लेकिन जब हम तस्दीक शुदा कहते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उसके जो ज़रूरी अवामल हैं उनके ऊपर या चेक लिस्ट जो है उसके ऊपर वो काम कर रही है नर्सरी या नहीं, उन असूल व ज़वाबत को वो फॉलो कर रही है या नहीं। अगर तो वो उन असूल व ज़वाबत के मुताबिक अपना काम सर अंजाम दे रही है, प्रोडक्शन के जितने मुख्तलिफ मराहल हैं, रूट स्टॉक की ग्रोथ, सीडलिंग और सीड लगाने से लेकर उनकी पैवंदकारी और फिर जो है वो मीडिया और ये सारी चीज़ें, अगर तो वो इनके ऊपर कारबंद हैं तो उसको हम कहेंगे कि ये सर्टिफाइड या तस्दीक नर्सरी है और उनको सर्टिफाई भी किया जाता है। और अगर वो इन असूल व ज़वाबत को जो कि चाकआउट किए गए हैं उनके ऊपर काम नहीं कर रही और जो है वो बीमार पौधे और जो है वो अपनी सही और नस्ल पौधे जो है वो बागबान हजरात को नहीं दे रही तो उसको हम तस्दीक शुदा नर्सरी नहीं कहेंगे। यकीनन तस्दीक शुदा नर्सरी से जो पौधे हासिल किए जाएंगे उनके बदले में जो बागात बनेंगे वो ज़्यादा बेहतर फल फराहम करेंगे और बागबान को भी ज़्यादा फ़ायदा होगा। बिल्कुल। उस ना सिर्फ ये कि फल की क्वालिटी और पैदावार बेहतर होगी, बल्कि देखें ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। इसमें जो है वो अगर तस्दीक शुदा नर्सरी से पौधे आएंगे, बीमारियों से मुबर्रा होंगे, सही और नस्ल होंगे, तो जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ना सिर्फ ये कि क्वालिटी बेहतर होगी, पैदावार ज़्यादा होगी, उस बाग की अपना लाइफ का दौरानिया जो है वो भी ज़्यादा होगा। उन पौधों की ज़िंदगी बढ़ जाएगी, उस बाग का दौरानिया बढ़ जाएगा। ये नहीं कि 8 साल या 10 साल के बाद बाग मरना शुरू हो गया और 20 साल की उम्र को पहुँचते पहुँचते एक दफ़ा बागबान ने फिर सारा बाग जो है वो रिप्लेस कर लिया, एक एक दो पौधे करके हर साल। ठीक। सो क्या सूरत हाल है इस वक्त? अगर हम बात करें कि पाकिस्तान में जो नर्सरीज़ हैं ओवरऑल उनकी सूरत हाल क्या है? देखिए, जब हम जो है वो विज़िट करते हैं मुख्तलिफ नर्सरीज़ तो जैसा मैंने ज़िक्र किया बहुत सारे ज़रूरी अवामल जो है वो उनका ख्याल नहीं रखा जाता। तो ये बिल्कुल सही है। जो है वो हमारी नर्सरियाँ जितनी हैं प्राइवेट सेक्टर में जो चल रही हैं वो असूल व ज़वाबत का ख्याल नहीं रख रही। उनके अपने मदर ब्लॉक्स नहीं हैं, ना तो सीड प्रोडक्शन के लिए जैसे रूट स्टॉक ने उगाया जाना है, ना ही उनके जो है वो बडवुड लेने के लिए जिससे जो है वो पैवंद शुदा लकड़ी, पैवंद के लिए लकड़ी लेनी है उन्होंने, बड्स लेनी है, बड स्टिक्स लेनी है, ना वो उनके अपने हैं, ना जो है वो सही और नस्ल फिर पौधे जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। सही और नस्ल पौधों से आपकी मुराद वो है कि जो हमारे मुकामी हालात का मुकाबला कर सके, मौसमी हालात का, जो बेहतर फसल दे सकें? नहीं, जब मैं सही और नस्ल का लफ्ज़ इस्तेमाल करता हूँ उससे मुराद ये है कि एक ग्रोअर है उसको चाहिए जो है वो सपोज सिट्रस में ही, तशावा फलों में ही वो मांगता है जी कि मुझे माल्टे का ब्लड रेड का पौधा दें। उसको जो है वो माल्टे की बहुत सारी इकसाम है, वो उसमें से कोई किस्म ब्लड रेड कह के दी जाती है। वो कहता है जी मुझे किनो मैंड्रिन के पौधे चाहिए, उसको जो है वो उसके अंदर बहुत सारा मिक्सचर दे दिया जाता है, या उसको जो है वो उसके अंदर ग्रेप फ्रूट के पौधे भी डाल के दे दिए जाते हैं। तो ये जो है वो सही और नस्ल फिर नहीं होंगे। सही और नस्ल से मुराद ये है कि जो किसी ने डिमांड किया है उसको वही नर्सरी, वही पौधे और वही किस्म जब दी जाएगी तो वो सही और नस्ल। बिल्कुल सही। और ये तभी मुमकिन है कि अगर तस्दीक शुदा नर्सरी से
اب اپنے پودے حاصل کریں. سو جیسا کہ میں نے پہلے آپ سے پوچھا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے, سو اوور آل آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر میں جس طرح بہت ساری پھلدار نرسریاں بن چکی ہیں, سو وہ اس وقت صحیح کام اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح کی تصدیق شدہ نرسریز میں ہونا چاہیے. سو صورتحال اتنی بہتر نہیں ہے جس کی امید آپ لوگ کرتے ہیں, یا جو کہ ایک ضرورت ہے اس وقت؟ بالکل, یہ تو میں نے پہلے بتا بھی دیا کہ ہمارے پرائیویٹ سیکٹر میں 99% بلکہ اس سے زیادہ بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو ایک مثالی نرسری جو تصدیق شدہ مثالی نرسری ہے, اگر ہم بات کریں کہ سٹرس کی بات کر لی جائے تو اس کی تصدیق شدہ مثالی نرسری کے لیے کیا لوازمات ہیں, کیا ضروریات ہیں؟ دیکھیں, میں نے اس کا بھی ذکر کر دیا کہ جو ہے وہ اپنے پروجنی باغات نرسری والوں کے ہونے چاہیے. وہ بازار سے سب سے پہلے جو ہے وہ روٹ سٹاک کا سیڈ لیتے ہیں جس میں مکسچر ہوتا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ جو ہم روٹ سٹاک لگانے جا رہے ہیں, یہ جس روٹ سٹاک کو ہم لگا رہے ہیں, روٹ سٹاک پودے کا وہ حصہ ہے جس میں جڑیں بنتی ہیں, اور سائن وہ حصہ ہے جس سے وہ ورائٹی اوپر جو ہے وہ بڈ یا گرافٹ کی جاتی ہے, پیوند کی جاتی ہے. تو اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو روٹ سٹاک میں نے لگایا ہے یہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے یا نہیں. پھر ہمارے جو مروجہ روٹ سٹاک ہیں ان کے علاوہ بہت سارے نئے روٹ سٹاک بھی آ گئے تو اس کا اپنا نہیں. اس کے علاوہ دوسرے نمبر پہ وہ نرسریز اپنی سالہ سال سے ایک ہی جگہ پہ اگاتے رہتے ہیں اور زمین پہ لگاتے ہیں, اور اس کی وجہ سے زمین کے اندر بہت ساری ایسی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو پھر وہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہیں کھیت کے اندر. اسی طرح سے جو ہے وہ پھر جو سائن کی لکڑی استعمال کی جاتی ہے وہ صحیح نہیں ہوتی, بیمار شدہ پودوں سے وہ حاصل کر لی جاتی ہے اور ان کو گرافٹ کر دیا جاتا ہے. یا نرسری کے اندر ہی جو پہلے سے پیوند شدہ پودے ہیں ان میں سے واٹر سپراؤٹس جن کو ہم کہتے ہیں, وہ نکلنے والی لکڑی کچی جو ہے وہ کاٹ لی جاتی ہے اور اس کو استعمال کر دیا جاتا ہے, جس سے جو ہے وہ پودے کا معیار جو ہے وہ نہیں رہتا, بیماریاں بھی جاتی ہیں. گملوں کا رواج جو ہے وہ ابھی تک ہماری نرسریوں میں نہیں آیا کہ نرسری کے پلانٹس جتنے ہیں سیل کے لیے وہ گملوں کے اندر ان کو ڈائریکٹ زمین میں لگا دیے جاتے ہیں, اور اس سے جو ہے وہ بیماریاں پھر آگے پھیلتی ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ شامل ہیں جو ہمارا عام نرسری مین ہے جو ان کو پریکٹس کر رہا ہے, جن کو بدلنے کی ضرورت ہے. سو آپ کا یہ کہنا ہے کہ روٹ سٹاک جو ہے وہ اس میں سب سے ایک بنیاد کلیدی اس کا کردار ہے. روٹ سٹاک سے میں چاہوں گا کہ ناظرین کو تھوڑا سا بتائیے جو پروگرام دیکھ رہے ہیں کہ روٹ سٹاک, اگر ہم صرف روٹ سٹاک کی بات کریں تو اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ دیکھیں, روٹ سٹاک ساری چیزیں ہی اپنی جگہ پہ مل کے بہت اہمیت کی حامل ہے. روٹ سٹاک کی اپنی اہمیت ہے, اچھی صحت مند اور توانا بڈ وڈ یا پیوندی لکڑی جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے. پھر اسی طرح سے جو میڈیا استعمال کرنا ہے پاٹ کے اندر اس مکسچر کی اپنی اہمیت ہے. اگر وہ اچھا نہیں ہے تو پودے جو ہیں وہ توانا اور صحت مند نہیں ہوں گے, اس کی اپنی اہمیت ہے. پھر اسی طرح سے استعمال کے لیے جو پانی استعمال کیا جا رہا ہے پودوں کو اریگیٹ کرنے کے لیے اس کا صاف اور کلین ہونا اس کی اپنی اہمیت ہے. ساری چیزیں چھوٹی چھوٹی مل کے بہت ساری چیک لسٹ ہیں, ان کی اپنی اپنی جگہ ہم اس پہ بات کریں گے, بالکل اس پہ آگے بات کریں گے. اگر ہم صرف روٹ سٹاک کی بات کریں کہ روٹ سٹاک اگر صحیح استعمال نہیں کی جائے تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, جو ہے وہ ایک باغ کے اندر اگر روٹ سٹاک مکسچر ہوگا, بیج جو ہیں اس میں کھٹی کے بیج بھی آ رہے ہیں, اس میں کنوں کے بیج بھی یوز کر رہا ہے, کسی جوس فیکٹری سے وہ کسی اور نسل کے سٹرس کے ہی تشابہ پھلوں کے بیج لا کے ان کو بھی لگا رہا ہے. تو جب روٹ سٹاک یونیفارم نہیں ہوگا, اس کی نسل ایک جیسی نہیں ہوگی, تو پرفارمنس جو ہے وہ ایک پودے کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملے گی, اور اوور آل باغ کی پرفارمنس جو ہے وہ بھی جو ہے وہ پراپر نہیں رہے گی. روٹ سٹاک اس لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے. پھر روٹ سٹاک ہم استعمال کرتے ہیں زمینی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کے لیے. اگر وہ قوت مدافعت جس علاقے میں وہ لگانے کے لیے جا رہے ہیں ان کی زمینی حالات سے موافقت سے اس کی قوت مدافعت اس کے اندر نہیں ہے, سیلینٹی کو برداشت کرنے کی, بیماریوں کا پریشر جو ہے برداشت کرنے کی اس میں اہلیت نہیں ہے, تو اس لحاظ سے بھی وہ پھر اس کی باغ کی اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ متاثر ہوگی. اس لیے اس کی اہمیت اپنی جگہ پہ بہت مسلم ہے. اگر پیوند کاری کی بات کی جائے تو پیوند کاری کا کوئی خاص طریقہ کار ہوتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ اس کو زمین سے تھوڑا اونچا رکھنا چاہیے, اس بارے میں ناظرین کو بتائیے گا کہ سب سے بہترین پیوند کاری کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ جی, یہ بہت اہم سوال ہے. دیکھیں, ہم روٹ سٹاک جو ہے وہ استعمال میں نے ابھی بتا کے چکا ہوں کہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ زمینی بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت. سائن جو ویسے تو پروپیگیشن کے یا کسی کراپ کو انکریز کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں, کٹنگس لگا کے بھی اس کو پروپیگیٹ کیا جا سکتا ہے, لیکن جب ہم روٹ سٹاک استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ہم نے زمین
اپنی حالات سے موافقت اور قوت مدافعت کے لیے اس کو استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک. اگر ہم سائن یا پیوندی لکڑی کو زمین کے قریب کر کے بڈ یا گرافٹ یا پیوند کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے روٹ سٹاک سے جو فائدہ لینا تھا وہ نہیں لے رہے. اس لیے اس کو جو ہے وہ کم از کم 9 سے 12 انچ زمین سے اوپر ہونا چاہیے تاکہ جب کاشتکار یا باغبان اس کو لے کے جائے تو وہ زمین سے اونچا رہے, زمین کی مٹی اس کو ٹچ نہ ہو, اور وہ بیماریاں جو زمین سے سائن کو اور روٹ سٹاک کو متاثر کرتی ہیں وہ اس کے اندر نہ جا سکیں. تو اس لیے اس کی ہائٹ جو ہے وہ 9 سے 12 انچ اونچی ہونی چاہیے کبھی بھی اس کو زمین. اور اسی طرح سے گروورز کے لیے بھی میرا یہ میسج ہے کہ وہ لگاتے ہوئے کبھی بھی وہ جو یونین ہے یا جس جگہ پہ روٹ سٹاک اور سائن آپس میں مل رہے ہیں اس کو زمین سے اونچا رکھے, اس کو کبھی بھی زمین کے اندر نہ دبائے. زمینی مٹی سے اس کا تعلق بالکل نہیں ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب ہم جو یہ باتیں کر رہے ہیں تصدیق شدہ نرسری کی اہمیت اگر ہم اتنی ہی چیزوں پہ صرف نظر ڈال لیں تو انتہائی بڑھ جاتی ہے. سو کس طرح یہ پتہ چلے گا کہ نرسری تصدیق شدہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک جو گروور ہے, ایک جو فارمر ہے, وہ کس طرح اس کو یہ معلوم ہوگا کہ یہ نرسری تصدیق شدہ ہے یا نہیں؟ دیکھیں ریکارڈ کیپنگ کا ہمارے ہاں رواج نہیں ہے. ٹھیک. پھر دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے سرٹنلی گورنمنٹ لیول پہ کچھ انسپیکشن کے لیے کوئی بندوبست کرنا پڑے گا. جو سرٹیفکیشن کریں گے وہ سال میں ان کو چیک کریں گے کہ یہ چیک لسٹ یہ نرسری مین فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, تو انہی کو سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا پلانٹ سیل کرنے کا جو اس کے پورے لوازمات ہیں ان کو فالو کر رہا ہے, تو وہی پھر آگے سیل کر سکے گا. یہ جو ہے وہ اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف آ رہی گورنمنٹ, اور یہ جب امپلیمنٹ ہو جائے گا تو پھر جو ہے وہ سرٹن ان کو ایک سرٹیفکیٹ ایشو ہوگا ہر سال کہ جی اس نرسری والے نے جتنے پروٹوکولز ہیں جو چیک لسٹ ہے اس کو فالو کیا ہے, اس کے پلانٹ جو ہیں وہ صحیح النسل بھی ہیں اور بیماریوں سے مبرہ بھی ہیں. ٹھیک. سو آپ سمجھتے ہیں کہ جب یہ ہو جائے گا تو اس کے بعد ایک عام جو گروور ہے, عام کسان ہے جو پھلدار پودے باغات لگا رہا ہے, اس کی زندگی میں ایک بہتر تبدیلی آئے گی اس کے نتیجے میں؟ ظاہر ہے اس کے باغ کی لائف بھی زیادہ ہوگی, اس کی پروڈکشن کی کوالٹی زیادہ ہوگی, کوالٹی بھی ہوگی اور اس کی پیداوار بھی زیادہ ہوگی. تو ڈاکٹر صاحب ابھی ہم آگے بات کریں گے کہ جو روٹ سٹاک کے صحت مند بیج ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جب ہم نے جس طرح پہلے بات کی کہ گملوں میں کیا پودوں کو نرسری میں لگانا چاہیے یا ڈائریکٹ زمین میں لگانا چاہیے, اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب سے جانیں گے, لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد.